یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ایک بڑا اہم پروگرام ہے جو کہ تھیٹر کے حوالے سے ہے۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پاکستان میں تھیٹر کی ایک پوری تاریخ ہے جو کہ آغا حشر سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر برصغیر میں جائیں تو واجد علی شاہ اس میں شامل ہیں، اسی طرح امتیاز علی تاج ہیں، رفیع پیر صاحب ہیں، اور مطلب بہت سارے نام ہیں، کمال احمد رضوی صاحب ہیں۔ ایک پورا تسلسل، ایک بڑا سلسلہ ہے کلاسک تھیٹر کا۔ پھر جدید تھیٹر بھی ہمارے ہاں آیا۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اس آئینے میں ہم دیکھتے ہیں وہ چہرے جو ان اداکاروں نے سجائے ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی سوچ سے۔ کام کاج تو سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن زندگی میں ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پرفارمنگ آرٹ میں اپنا ایک شعبہ جو ہے پرفارمنگ آرٹ کا، اس کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، اس کو زندگی میں کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ معاشرے میں تبدیلی کا سب سے بڑا اگر کوئی محرک ہے تو وہ پرفارمنگ آرٹ ہے۔ اور آج اسی سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے فنکار دوست، فنکار مہمان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنوبر ناظر صاحبہ، جو کہ رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، اور کالم بھی لکھتی ہیں۔ آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں ضیاء الرحمان صاحب، جو کہ رائٹر بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے میں سنوبر ناظر صاحبہ سے کروں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تھیٹر جو ہے ہماری سوسائٹی میں کیا واقعتاً اس کی کوئی اہمیت ہے اور ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا سوال ہے کہ جو عروج 50s 60s 70s میں تھیٹر کا تھا، اس میں زوال آیا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آیا ہے، اور اگر آیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ بلال صاحب۔ اصل میں سوال ہی میں جواب بھی ہے کہ یہ جو پرفارمنگ آرٹ ہیں یہ معاشرے میں کیوں ضروری ہے۔ آپ نے خود ہی شروع میں بتایا کہ پرفارمنگ آرٹ ہی وہ ایک محرک ہے جو کہ معاشروں کو بہتر تشکیل کی طرف لے جاتا ہے۔ جو تمام معاشروں میں آج کل ہے کہ پرتشدد واقعات ہوتے ہیں، یا جو ہمارے یہاں ٹالرنس کی جو کمی ہوتی جا رہی ہے، اس میں یہی ایک جو ہلکا پھلکا جو آپ کو زندگی کے جو بہت ساری پہلو کو اجاگر کرتا ہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہے۔ چاہے اس میں بہت ساری صنف ہیں، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے تھیٹر ہو، فلم ہو، ڈرامہ ہو، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، چاہے پینٹنگ ہو، یہ تمام ایسے صنف ہیں جو کہ انسان کو، میرا خیال ہے کہ واقعتاً انسان بناتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں اس کی جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 50 یا 60 برسوں میں اس کا زوال ہوا ہے۔ تو زوال صرف پرفارمنگ آرٹ میں ہی نہیں ہوا، بہت دیگر ہر شعبے میں ہوا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک بہتر معاشرہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ظاہر اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ہماری یہ ترجیحات میں ہی نہیں رہا پرفارمنگ آرٹ کا اجرا، یا پرفارمنگ آرٹ کو فلورش کرنا۔ یہ ہماری جو حکومتیں آئیں یا ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی یہ ترجیح میں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک اماؤنٹ، ایک بجٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ مختص ہی نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگ یا ہم جو دیگر اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ کہاں تک کر پائیں گے۔ اچھا، یہیں سے ایک سوال جوڑ لیتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ جیسے کہ اماؤنٹ چاہیے ہوتی، بجٹ چاہیے ہوتا ہے، آف کورس اسی کے ساتھ اور کیا دیگر لوازمات ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں تھیٹر کے لیے، ایک اچھا تھیٹر کرنے کے لیے؟ تھیٹر دیکھیں، ڈرامہ جو ہوتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل یہ دور جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا ہے، اس پہ ہم آئیں گے، اس پہ آئیں گے، بالکل آئیں گے اس میں۔ تو اس کی وجہ سے اگر جیسے کہ سب سے پہلی چیز تو بجٹ ہی ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ دوسری پیشن کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ پیشن کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب آپ سروائیول کے ہی اتنے ایشوز ہیں، جب آپ کے اپنے پیٹ بھرنے کے، اپنے زندہ رہنے کے ہی مواقع حاصل کرنے کے لیے آپ کو اتنی تک و دو کرنی پڑتی ہے، تو چاہے جائے کہ آپ فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے کچھ کام کریں، تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پاگل پن چاہیے۔ تو پیشن کریٹ کیا جا سکتا ہے یا بس ہوتا ہے پہلے سے موجود؟
نہیں کچھ لوگوں میں تو دیکھیں پیدائشی ہوتا ہے, جو جیسے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا میری جو اور ٹیم ممبرز ہیں ان میں تو ہے جو کہ نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم متواتر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے عوامی سطح پہ. اچھا میرا خیال ہے کہ مجھے اگر میں اپنے مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ٹیم میکنگ جو ہے وہ بھی اس میں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کہ اگر آپ کے پاس چلیں بجٹ تو کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا, پیشن ہے تو ہم کام کر رہے ہیں تو وہ بھی آ گیا. اس کے بعد ہے ٹیم, آپ کو وہ ذہن سازی یا وہ اسی فریکوینسی کے لوگ آپ کو ملیں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ ٹیم ملی ہے. لکیلی یہ میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ وی آر ویری فارچونیٹ ان دس سینیریو کہ شروعات سے ہی ہمیں جب ہم نے پہلا ہی 2020 میں ہم نے یہ انیشیٹو لیا, میں اور میری بہن نے, تو ہمیں سم ہاؤ ایسی ٹیم مل گئی جن کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں بالکل لگا ہی نہیں کہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں. اچھا یہ 2020 میں آپ نے کووڈ کی وجہ سے سوچا یا کچھ اور وجہ تھی؟ کووڈ نے جو لوگوں کو بالکل بند کر دیا تھا نا, تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ اب تو شاید ہم دوبارہ سے سوشل نہیں ہو پائیں گے, بالکل یہی لگ رہا تھا. اور سائیکو ایک پوری سوسائٹی میں جو ایک دم سے نفسیاتی مسائل کا جو ایک دم بڑھاوا ہوا, تو پھر ہم دونوں بہنیں, ہم شاید ہمارے اندر یہ تھا کہ ہم گھر میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے, چونکہ مل جل نہیں سکتے تھے دوستوں میں, تو کبھی ہم دونوں بہنیں ساتھ بھی رہتے تھے, تو کبھی وہ اپنے گھر پہ کھانے کا انتظام کر لیتی تھی تو ہم ان کے گھر چلے گئے اور ہلا گلا کر لیا, کبھی وہ میرے پاس آ گئے, تو اس طرح سے ہم اس کو کمپنسیٹ کرتے تھے اس جو دوریاں تھیں. پھر اس کے بعد جب تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگا اور پتہ لگا کہ بھائی ویکسین آ گئی ہے, اور تو پھر ہم نے 2020 کے بالکل اینڈ کی بات ہے یہ, تو ہم نے کہا کہ ایک گروپ تھیٹر بنانا چاہیے. اچھا تو اس میں کتنا وقت لگا آپ کو یہ گروپ تھیٹر بنانے میں, یہ گروپ بنانے میں؟ اس میں وقت نہیں لگتا ہے. آپ نے انیشیٹو لے لیا اور آپ اس وقت تو بالکل یہ بھی نہیں سوچا تھا پیسے کہاں سے آئیں گے. ہمارا کولیبریشن ہو گیا, اس وقت بہت اچھے وہاں پر ڈائریکٹر تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آئیں لوک ورثہ, اور ان کے ساتھ ہم نے 2021 میں ان کے ساتھ ایک کچھ طرح کی ہماری ٹیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ٹیم آپ کو ملی, وہ جو لوگ ملے, وہ پہلے تو ہم نے لوک ورثہ سے بات نیٹ ورکنگ جیسے ہوتی ہے. ہاں پہلے وہاں بات کی کہ ہمیں ریہرسل کے لیے جگہ مل جائے گی اور ہم اس طرح سے کہاں پرفارم کریں گے. پہلے سوال تو یہ تھا, ٹیم تو مل جاتی ہے. تو پھر ہم کیونکہ یہاں پہلے سے ہی 2-3 اور جو تھیٹر گروپ میں کام کر رہے تھے, تو اس میں سفیر ہمارے دوست تھے, ان سے میں نے ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مل جائیں گے. میری بہن تھی, وہ اداکاری کے کچھ کلاسز لے رہی تھیں, تو پھر یہ سارے لوگ وہیں سے مرج ہوئے. ضیاء صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیونکہ بڑے, مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے ایکٹیو آپ کے اندر ایک سپارک بھی مجھے نظر آ رہا ہے, تو آپ نے ایکٹنگ سب سے پہلے کب سٹارٹ کی؟ سٹارٹ تو میں نے کالج کے ٹائم سے کیا تھا, حالانکہ شوق مجھے 1997 میں تھا جب میں 6 سال کا تھا. صحیح. تو ظاہری بات ہے ہمارے ہاں جب آپ مڈل کلاس میں رہتے ہیں نا, تو آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ کسی بھی آرٹ فارم میں جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے وہ گانا ہے یا ایکٹنگ ہے, کچھ بھی ہے, تو مڈل کلاس میں یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, فوج میں چلے جاؤ, اس طرح کی چیزیں. لیکن جو آپ کے اندر ایک پیشن قدرتی طور پہ ہے, وہ کچھ بھی ہو جائے, نہ آپ خود اس کو مار سکتے ہیں نہ کوئی اور مار سکتا ہے, تو وہ چیز آپ کے اندر سے نکلے گی. تو پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی ٹائم میں پھر سٹارٹ کیا کرنا تھیٹر, لکھنا سٹارٹ کیا, پھر پرفارم کرنا سٹارٹ کیا. تو ایسے کرتے کرتے لوگوں سے ملاقاتیں اور نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, پھر آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے سنوبر بات کر رہی تھیں, آپ کا سوال تھا کہ اسٹیٹ کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں, کیا چیز کمی ہے کہ جو ہمیں صحیح طرح سے کام کرنا نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم کوئی بھی کوئی میوزک پروڈکشن کرتے ہیں, کوئی پلے بناتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں, تو اس کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں اور بہت ساری مشکلات ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں. تو اگر ہم کوئی تھیٹر گروپ بھی بناتے ہیں تو ظاہر بات اس کے پیچھے ایک تھیم تو ہوتا ہے ہمارا, اور وہ تھیم اصل میں پیشن ہی ہوتا ہے. ارننگ تو بہت بات کی بات ہوتی ہے, ہم شوقین لوگ ہیں تو ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں, اور وہی جیسے معاشرے میں تبدیلی کی بات ہے. تو وہ آپ کو کہاں پہ لگتا ہے کہ اس میں اور کون سے فیکٹرز ہیں ایسے, تاکہ اگر ہماری نوجوان نسل بھی اس وقت دیکھ رہی ہے تو اگر وہ بھی اس طرف آنا چاہتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ تو ایک
فیکٹر ہے. اس کے علاوہ کون سی مشکلات ہیں, کون سے چیلنجز ہیں؟ دیکھیں پلیٹ فارم سب سے بڑی چیز ہے. جیسے ہمارا بھی تھیٹر گروپ ہے, تو اگر ہمارے پاس ایک بڑا ہال ہوگا پرفارم کرنے کے لیے, پلیس کا مسئلہ ہے, پلیس کا ایشو ہے, بالکل تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے, دیکھنے والے بھی اور کرنے والے بھی. جب ہم نے ریہرسلز کرنی ہے وہ جگہ بھی ہمیں درکار ہے, وہ جگہ بھی درکار ہے. اب پرابلم یہ ہے, یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے, جتنے بھی تھیٹر گروپس اس ٹائم کام کر رہے ہیں, اجوکا تک کی میں بات کروں گا, ان کا ایشو یہ ہے کہ جب وہ ایک تو ان کے پاس اسپیس بڑی پرفارم کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اس کے چارجز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ بینگ اے تھیٹر گروپ وداؤٹ اسپانسر, پیسوں کے بغیر آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. پھر آپ کی ریہرسل کی جو اسپیس ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک گھر میں یا چھوٹی جگہ پہ ریہرس کرتے ہیں اور اسٹیج بڑا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک پرابلم آتا ہے. تو اور دوسرا, یہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں آگے فیوچر نہیں ہے, تھیٹر کرنے میں کوئی فیوچر نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے اس میں آتا ہی نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ ٹرائی کرتے ہیں کہ ٹی وی سائٹ پہ کچھ کیا جائے, حالانکہ تھیٹر جو ہے وہ آپ کو پالش کرتا ہے, بنیاد ہے تھیٹر. تو میں نے جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ملک کے انٹرویوز آپ دیکھیں, یا ویسٹ کے بھی خاص طور پہ, جتنے بھی بڑے اداکار ہیں وہ تھیٹر سے نکلے ہیں. اور جب تک وہ اس تھیٹر اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے لیتے, اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں اور ہم شاید اداکار بن ہی نہیں سکتے. بالکل, کیونکہ وہاں پہ اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے, اتنا کچھ انہیں سکھایا جاتا ہے. بالکل, تو یہ تو بہت ضروری ہے. اچھا, اس سوال سے ایک اور سوال جوڑا ہے ساتھ ہی, اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ پراپس ہیں, مطلب جب ہم ایک پلے کی تیاری میں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو انڈسٹری کیونکہ اس طرح سے نہیں ہے تھیٹر کی, اور وہ زوال کا شکار ہے, تو وہ چیزیں ملنا کہ اگر آپ کوئی ہسٹری پہ تھیٹر کرنا چاہیں یا کوئی اس طرح کا ایسے اڈاپٹیشن کر لیں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ وہ سامان یا وہ پراپس, وہ چیزیں مل سکتی ہیں؟ مشکل, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کتنا مشکل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم لمیٹڈ ہو گئے ہیں, ہمیں اسی انفراسٹرکچر میں رہ کے کام کرنا ہے جو ہمیں اویلیبل ہے. تو یہ بھی ایک ہماری اسمارٹنیس ہوگی کہ جیسے ابھی ہم اسی طرف آ جاتے ہیں. پہلے میں سنوبر صاحبہ سے بول کے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پلے ہے, یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, ملاحظہ ہو, اس کو اڈاپٹ کرنے کی کیا وجہ بنی, اور اس کے پیچھے کیا تھا خیال کہ اسی پلے کو کیوں کیا جائے اور پلے کیوں نہیں؟ نہیں, یہ جو آپ جیسے کہ بات ہوئی ہے بجٹ اور جو اس کے سرکمٹینسز ہوتے ہیں, دوسرا کمٹمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سب کی, چاہے وہ ڈائریکٹر اسی ٹائم جو ٹائم آپ نے دینا ہے, ریہرسل کا ٹائم ہے, اس میں آپ نے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, اپنی پرفارمنس پوری شو کرنی ہے, اپنا حصہ پورا ڈالنا ہے. تو کوئی اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں چل پاتا ہے. تو یہ چیز ہو گئی. کیوں یہ پلے, تو اس کے پیچھے جتنے بھی اب تک ہم نے پلے کیے ہیں, تو زیادہ تر میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے, چونکہ کوئی ہم سیلف فائنینس پہ ہیں اب تک, تو ایسے پلے اٹھائے جائیں جو کہ چھوٹی کاسٹ پہ مبنی ہوں اور گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ مکمل کر لیے جائیں. یہ بہت بڑی ہماری پرائرٹیز میں آتی ہے, کیونکہ ورنہ کرنے کو تو بہت کچھ ہے. شیکسپیئر کا آپ اٹھا لیں, لیکن اس میں آپ کو کم از کم اگر آپ شفل بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ 25 اداکار چاہیے, 20 چاہیے, پروڈکشن ڈیزائن بہت پورا ہے, سیٹ ڈیزائننگ ہے, یہ ساری چیزیں زیادہ تر. اب یہ جو ہے پلے جو جارج فیدو کا, تو وہ اس کی جو کہانی ہے وہ ایک ڈرائنگ روم کامیڈی ہے بیسکلی. ایک ڈرائنگ روم میں ہی وہ سارے ایکٹ ہیں, 3 ایکٹ پہ مبنی یہ وہ ہے. تو اس میں ہمیں یہ آسانی تھی, اداکار کم تھے, 5 اداکار ہیں اس میں, 1 فیمیل کریکٹر ہیں اور 4 میل کریکٹر ہیں. اور کہنے کو ہی بڑا آسان لگتا ہے لیکن مشکل ڈرامہ تھا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں رلانا آسان ہوتا ہے, ہنسانا, اور وہ بھی ایک سٹل وے میں. ویسے اکثر لوگ انٹرویو میں کویشچن کرتے ہیں کہ آپ آخری بار کب روئے تھے, میں تو اب یہ پوچھتا ہوں کہ آخری بار کب ہنسے تھے, کیونکہ ہمارے لیے وہ ہنسی, مطلب کہ جو جینون کی بات کر رہا ہوں, رونا بھی اس طرح سے جینون, ہنسنا بھی. ہم جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, ہم تو یہ جب بھی کوئی گیت سنتے ہیں, کوئی ایسا سین دیکھتے ہیں, تو ہم روحانسی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تو پھر آپ پتھر ہیں اور آپ انسان تو نہیں ہیں. تو یہی شاید فرق بھی ہے. ضیاء صاحب, آپ بتائیں کہ آپ نے جو اس کے لکھنے میں آپ نے میرا خیال ہے کام کیا کافی, اس پلے کو اس سوسائٹی کے ساتھ مرج کرنے میں, تو وہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ بہت مزے کا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا آپ کو سوسائٹی میں کریکٹرز بہت زیادہ ملتے ہیں, بہت. آپ جب بھی مارکیٹ میں نکلیں, آپ کہیں بھی نکلیں, آپ کو ایسے ایسے کریکٹرز ملیں گے نوٹس کرنے کے لیے جو اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان سے میں بیٹھ کے بات کروں. جیسے ایک دفعہ ہم ایک پلے کر رہے تھے, تو اس کی کریکٹر کی تلاش میں ایسے مارکیٹ میں پھر رہا تھا, تو مزدوروں کے ساتھ میں بیٹھا, تو وہاں مجھے ایسا انٹرسٹنگ انسان ملا
کہ وہ کریکٹر جو میں نے پلے کیا وہ اسی انسان کو میں نے اسٹیج پہ پلے کیا. تو اس کے لیے بھی میں اب ہمارے ایک بیک آف دی مائنڈ جب بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ کا ہوتا ہے نوٹس کرنے کا, تو وہ کچھ کریکٹرز آپ کے آبزرویشن کے ذریعے آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسے انسان آپ کی نکلتے ہیں, اس دفن ہوئے ہوتے ہیں پیچھے, تو پھر آپ وہ نکالتے ہیں ان کو پیج پہ لے کے آتے ہیں, پھر ان کو اسٹیج پہ لے کے آتے ہیں. تو ایسے ہی پھر سوچا کہ ہاں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک ہسبینڈ ہے, جیسے اب میں پلے کو ریویل نہیں کر سکتا, لیکن اب جیسے ہسبینڈ کا رول ہے تو اپنی فیملی میں, اپنے سرکل میں جہاں جہاں ملے ہیں, اچھا ایسا نوٹی قسم کا ہسبینڈ کہاں ملے گا, پھر اچھا نوٹی انسان کوئی اور کہاں ملے گا, وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ خود بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں خصوصیات ہوتی ہیں جو دفن ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر. تو وہاں سے کھود کے ان کرداروں میں بھرنا, تو اس طرح سے مجھے بہت مزہ آیا کہ اپنی ایک اڈیپٹیشن اور اس کو اپنی سوسائٹی میں لے کے آنا, یہاں پہ اس کو ایک طرح سے ملانا اپنی سوسائٹی میں. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا اور کلوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خاص طور پہ اس کھیل کا مرکزی کردار ہے اس کو آپ نے کتنا پینٹ کیا ہے یہاں کے سماج کے حوالے سے؟ مرکزی کردار اگر میں دیکھوں نا تو وہ عورت ہے جو اس شخص کی وائف ہے جو پلے کر رہی ہے. تو ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ناٹ ان دیٹ وے, بٹ ایک ہوتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے, حالانکہ وہ بیوقوف ہوتی نہیں ہے. تو اس میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے. اب ہمارے ہاں میں اپنی فیملی میں نظر دوڑاؤں تو 60% لوگ سمجھتے ہیں ان کی وائف جو ہیں وہ بیوقوف ہیں. تو وہیں سے میں نے اٹھایا ڈفرینٹ رشتہ داروں کی بیویوں کو, ان کے کردار اٹھا کے کہ اچھا ان میں یہ چیز بھی ہے, یہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. وہ جھوٹا ریئیکٹ بھی کرتی ہے کہ اس کو ہسبینڈ کی کوئی چیز پتہ ہے لیکن وہ ریئیکٹ کرتی ہے ایسے کہ جیسے اس کو پتہ بھی نہیں اور وہ شاید انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. بعض ایسی ہیں جو ریئیکٹ بھی کرتی ہیں. تو انہی سے اٹھا کے میں نے پھر اس کردار کو بھرا, زندہ کیا. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے جب آپ کا پلے یا آپ کی کوئی کام, تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے اندر بھی ہے, اور ہم اسے بتا نہیں سکتے کہ تم سے ہی اٹھایا تھا میں نے. اچھا, صنوبر صاحبہ کی طرف آتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے سٹارٹ میں کہ ہمیں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں, خاص طور پہ جب ہم آرٹ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو بجٹ کا تو ہم نے کافی ڈسکس کیا, تو اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو یہ پلے ابھی بھی آپ مطلب اس کی عنقریب یہ پیش ہونے والا ہے, تو اس مرحلے پہ آپ کو کون سی مشکلات درپیش ہیں؟ جب پلے اس میں جو اس کی ریہرسلز ہو رہی ہوتی ہیں, پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو آپ کاغذ پہ اتارتے ہیں, جو بھی ہے اڈیپٹیشن ہو رہی ہے, اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے, اس کے کرداروں کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کون اس پہ سوٹ کرتا ہے, اس پہ یہ کردار. تو پہلے تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے, یعنی ریہرسلز شروع کرنی ہے. تو پھر ریہرسلز شروع ہوتی ہیں, وہ تقریباً کم سے کم بھی اگر آپ کہیں تو 2 مہینے لے لیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی لگاتار, ایون ہمیں اکثر کتنے دورانیہ یہ کیونکہ سارے ہی ورکنگ ہے, تو شام میں پروفیشنل لائف اپنی کر کے, یعنی شام کو 6 ساڑھے 6 بجے پھر ہمارے گھر جمع ہوتے ہیں, اور پھر ہم وہاں پر جو یعنی 10 سے 11 بجے تک رات 3-4 گھنٹے تقریباً روز. یہ روز کی روٹین ہوتی ہے. بیچ میں کبھی کبھار گیپ آ جاتا ہے, لیکن ویکینڈز پہ ہم پورا دن دیتے ہیں. لائک سب ناشتے کے بعد پہنچ جاتے ہیں اور پھر پورا دن ٹل 5 o'clock. اچھا, آپ نے خود بھی کبھی ایکٹ کیا ہے؟ میں نے لیٹ 80s میں جب میں دستک گروپ کا پارٹ تھی تو میں نے 1-2 پلے چھوٹے کیے تھے, لیکن اس کے بعد سے ہی بس شوق تھا. ابھی جب ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور نہیں ہے, کوئی مس ہے, کریکٹر چاہیے, تو یہ لوگ کہتے ہیں آ جائیں آپ. لیکن میں تھوڑی سی اس معاملے میں پیچھے ہی رہتی ہوں. اب سوچ رہی ہوں کہ ہاں کروں گی, کوئی ایسا کریکٹر ہو جس میں آپ کا مارجن زیادہ ہو. اور کیونکہ ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی عمر کی عورت ہیں تو آپ کے کردار ختم ہو گئے. میں سمجھتی ہوں بڑی عمر کے عورتوں کے کردار بہت زیادہ ہیں, ویریشنز بہت ہیں. تو مارجن ہونا چاہیے, اور مارجن ملتا ہے اگر آپ کوئی اچھا پلے کریں. چلیں, اس کا مطلب ہم اگر کوئی اگلا پلے لکھتے ہیں اس میں آپ کو کاسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیشہ کہتی ہیں اینڈ ٹائم پہ کہتی ہیں یار کسی اور کو دیکھ لو, اگر نہیں ہے تو پھر بتا دینا. اچھا, تو ریہرسلز کی بات آپ کر رہی تھی, اس کے بعد ریہرسلز ہو جاتی ہے. پھر ریہرسل میں تو سارے یہ بیچارے کھپرے ہوتے ہیں نا, تو میں تو صرف بیک پہ ہوتی ہوں کہ بھائی دیکھنا ہے ان کا سب کچھ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں, یہ وہ.
جب وہ ریہرسل کے آخری دن ہوتے ہیں اور جب مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے, یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے, اور اس وقت جو ایک طرح کا ایک اتنا بڑا برڈن ہوتا ہے ذہن پر, کیونکہ آپ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ پلیز کم اینڈ واچ. لوگ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے, یہ بھی ایک کویسچن بہت بڑا سوال ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں بالکل برملا یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ, یہ چلیں آپ چھوڑ دیں عام لوگوں کو, تو پڑھے لکھے لوگ جو کہ ہر وقت یہی رونا روتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیوں اتنا بنجر ہوتا جا رہا ہے اور کچھ فنون لطیفہ کی کوئی کام نہیں کر رہا ہے. لیکن جب آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی آئیں, ہم کر رہے ہیں اور ہم بہت سستے میں آپ کو یہ دکھا رہے ہیں, 1.5 گھنٹے کی پرفارمنس آپ کو 500 میں 1000 روپے میں دکھا رہے ہیں, پلیز آ جائیں, تو ان کی طرف سے نو رسپانس, دے ڈونٹ ایون اپریشیٹ. تو میں تو بہت حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں پہ کہ جو ایک تھمس اپ بھی نہیں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے سب سے بڑا یہ ٹریجک پوائنٹ ہے اس آرٹسٹ کے لیے کہ جو وہ کرنا کس کے لیے چاہ رہا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہا ہے اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ تو بڑا ایک یہ بہت سیٹ بیک ہے, ٹریجک ہے. تو اس کو کیسے آپ کم بیک کرتے ہیں پھر؟ اب شکر ہے کہ سوانگ کا ہمارا جو تھیٹر گروپ ہے اس کا اب نام اتنا ہو چکا ہے کہ اب ہمیں اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اب اس طرح بیگنگ نہیں کرنی پڑی کہ آ جاؤ, اب لوگ خود اپروچ کر رہے ہیں. کھڑکی توڑ ڈش بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے. اچھا, پھر ایک اور اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ جو آڈینس ہوتی ہے اس کا کیا فیڈ بیک اس وقت, کیونکہ فوراً بھی تو مل رہا ہوتا ہے نا آپ کو, اور جو بھی ہوٹنگ کے ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں وہ سب کچھ؟ کیونکہ میں نے بھی کچھ تھیٹر پلیز کیے ہیں تو بہت سارے ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ریفرنس میں, تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ بھئی یہ لوگ تو بہت منجھے ہوئے ہیں کہ امپرووائز کرنا ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے, بہت ہی کم, یا کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ کوئی, لیکن میرا خیال ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ہوٹنگ. ابھی تک ہمارے یہ 5واں ہمارا بڑا پلے ہے, اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اسکٹس بھی کرتے رہے ہیں مختلف نوعیت کے, لیکن اس میں کسی میں بھی اس طرح کی ہوٹنگ کا عنصر مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے. ویسے اوورآل رسپانس کیسا؟ اچھا آتا ہے, کلیپنگ ہوتی ہے, بلکہ لوگ کہتے ہیں اسی وقت. کئی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص سین پہ آپ نے بڑی محنت کی ہوتی ہے, بڑا پورٹری کیا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ نا بہت داد ملے گی, اور وہاں نہیں ملتی, اور جہاں آپ بڑا اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اور وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے. ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ بعض جگہوں پہ نا آپ نے مارجن رکھا ہوتا ہے کہ ہاں یہاں بڑا لافٹر آئے گا تو مجھے 3-4 سیکنڈ پاز کرنا پڑے گا, لوگ ہنس رہے ہیں میں چپ کر جاؤں گا, لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ایسے قبرستان بنا ہوتا ہے, سب خاموش. لیکن جہاں پہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے وہاں پہ ایسے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہوٹنگ کی جیسے آپ نے بات کی, وہ ہمارے ساتھ لکیلی اس گروپ میں آڈینس ایسی آتی ہے کہ وہ سمجھدار قسم کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن آپ جب ایک بڑے لیول پہ کرتے ہیں, یا اسٹریٹ تھیٹر آپ کر رہے ہیں, جیسے میں نے اسٹریٹ تھیٹر کافی کیا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آڈینس سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کی طرف کوئی چیز پھینک سکتا ہے, کسی نے کوئی شاپر پھینک دیا, پانی پھینک دیا, بوتل پھینک دی, یا کوئی فقرہ کس دیا, کچھ بھی ہو سکتا, سیٹی مار دی, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم تو ایک امیجنری فورتھ وال ہم نے کنسیڈر کی ہوتی ہے کہ سامنے جو ہے ایک فورتھ وال ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا فوکس جو ہے پھر اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. کچھ ایسے بول بھی دے تو آپ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, انلیس کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا اور وہ اسٹیج پہ کوئی چڑھ آیا ہے یا کسی نے وہاں پہ بھگدڑ سی مچا دی ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, جو کہ نہیں ہوتا نارملی. لیکن ویسے ہم اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کو سیریسلی لیں گے تو پھر آپ کا پلے آف کورس خراب ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بادام کھاتے ہیں یا اور کون سا نسخہ استعمال کرتے ہیں ڈائلاگز یاد رکھنے کے لیے؟ دیکھیں 2 مہینے کا, کیونکہ بہرحال یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ نے زبانی بولنا ہے اور سارے ڈائلاگ ہر ایک نے اپنے اپنے اور اپنی پلیس پہ یاد رکھنے ہیں. اسی طرح رقص پہ بھی ہوتا ہے. بالکل ہم نے اتنے بڑے بڑے گروپ کے رقص کروائے تو کہ ان کی سٹیپنگ ہے, کہاں پہ انٹرنگ ہے, کہاں پہ جانا ہے, کہاں پہ موو ہونا ہے, وہ سارا کچھ. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بھی ہے اور مشکل عمل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے اس چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے ایکسپریشنز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. صرف لائنز نہیں یاد رکھنی ہوتی, ان کے ایکسپریشنز بھی. تو وہ کیسے آپ ایک تو ہم پروسیس اپنا ایسے رکھتے ہیں کہ ایزی ہو جائے, زیادہ ہر ایکٹر کے لیے ایزی ہو جائے. وہ ایسے کہ پہلے آپ کو اسکرپٹ مل گیا تو کچھ دن آپ اس کو پڑھو, بار بار پڑھو, اس کے بعد آپ ٹیم کے ساتھ مل کے پڑھو.
آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں یا آن لائن کال پہ آ جائیں, مل کے پڑھتے جائیں. جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کی لائن کے اوپر تو آپ کا فوکس ہوتا ہی ہے, پھر آپ کا کیو سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں نے فلاں بات کرنی ہے تو اس کے بعد میں نے یہ بولنا ہے. پھر آپ جب ریہرسل کرتے ہیں تو وہ آپ اتنی زیادہ ریہرسلز کرتے ہیں, 2 مہینے میں آپ 30-35 دفعہ اس پلے کو کرتے ہیں, تو وہ آپ کی ایک بیک آف دی مائنڈ بیٹھ جاتی ہے چیز, آپ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بیچ میں ایسا بھی ہوتا ہے آپ بھول گئے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کی باڈی جو ہے نا, ایک تو آف کورس پیشن کی وجہ سے بھی ہے, وہ آپ کی باڈی کا, آپ کے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ جب اس جگہ پہ جاتے ہیں, اس کردار میں جاتے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہی آپ پلے انٹر کیے اسٹیج پہ, آپ نے پہلی لائن بولی, اس سے پہلے آپ نروس ہیں, بہت زیادہ پریشر ہے, پھر وہ پریشر سارا نکل جاتا ہے اور آپ آٹومیٹکلی چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک لے پہ سر کے ساتھ. جو آپ نے بات کی اس کی رقص کی, مجھے لگتا ہے وہ زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ایک تو آپ نے اس پہ کیوز اپنی ہر چیز یاد رکھنی ہے, چھوٹے لہجے میں آپ کو, بالکل, اور اس میں ایکسپریشنز بھی ہیں, اور پھر بیٹ کے ساتھ بھی آپ کو چلنا ہے. تو یہاں چلیں, آپ بہت باؤنڈ ہیں, وہ ایسے جیسے شاعری میں ہوتا ہے کہ آپ شعر لکھ رہے ہیں اور ایک بحر کا, عروض کا, اور آپ کو بالکل میں نقطے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل, میں نے ریسنٹلی ایک پلے کیا تھا, تو اس کے لیے مجھے بھارت ناٹیم سیکھنا پڑا. تو مجھے تب احساس ہوا کہ جو کلاسیکل ڈانس, یہ تو سب سے مشکل ہے, سب سے مشکل ہے. کتھک اتنا کتھک نہیں ہے, کلاسیکل نہیں ہے, کتھکلی اتنا نہیں ہے, لیکن جتنے بھی ٹائپس ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے مشکل ہے یہ. میں رات بھی اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو اس میں تو پورا ایک مطلب اس کے پیچھے پوری کہانی ہے جس کی وجہ سے وہ تشکیل پایا ہے, تخلیق ہوا ہے. بالکل, اس کے اتنے سارے آسن ہیں اور وہ سارا کچھ ہے, وہ تو خیر بڑا اچھا. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بڑا دلچسپ سوال آ رہا تھا کہ ایز اے اداکار اور رائٹر, آپ کہاں زیادہ لطف کہاں محسوس کرتے ہیں, اور زیادہ اپنے آپ کو چیلنج کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اداکار کے اندر زیادہ ہے, رائٹر کے اندر زیادہ ہے؟ چیلنجنگ تو مجھے رائٹنگ میں زیادہ لگتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو اچھے رائٹرز کی ویسے بھی کمی ہے. تو رائٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز تخلیق کرنی ہے زیرو سے. ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے وہاں سے تخلیق کرنی ہے. جب آپ اداکاری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک چیز ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے, پیج سے سٹیج پہ لے کے آنا ہے, تو آپ کے پاس ایک ریفرنس ہوتا ہے. آف کورس اس میں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پہ رائٹنگ بہت مشکل کام لگتا ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اچھی رائٹنگ کرتے ہیں, یہ ایک امپاسبل قسم کا کام ہے جو انہوں نے کر دیا, اور اس میں شاعری بھی آتی ہے, سب چیزیں آتی ہیں. صاحب آپ بھی تو لکھتی ہیں, کالم بھی لکھتی ہیں, اتنا اچھا بولتی بھی ہیں, تو آپ نے بھی پلے کوئی لکھا ہے ابھی تک, یا کوئی ارادہ ہے؟ ابھی تک تو نہیں لکھا ہے, بس ایک چھوٹا سا اسکٹ کیا تھا, وہ رقص کا دن تھا, تو اس کے لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک آپ چھوٹی سی, تو ظاہر اس میں رقص امپورٹنٹ پارٹ تھا, اور ہمارے سوانگ تھیٹر میں رقص کو ضرور اہمیت دی جاتی ہے, چاہے بے شک وہ تھیٹر میں ضروری ایک عنصر ہے, لیکن ہمارے یہاں نہیں اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. لیکن سوانگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بے شک چاہے 3 منٹ یا 2 منٹ کا ہی ہو, رقص کی کلاسیکل ہو یا چاہے ایون کنٹمپریری ہی کیوں نہ ہو, تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ, اور ان کو ہم آہستہ آہستہ, کیونکہ میری بہن جو ہیں وہ باقاعدہ سیکھی ہوئی ہیں, تو وہ ان لوگوں کو سکھانے کی اور ان کی اسٹفنیس کو کم کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ ہم آگے اس کو ڈانس کو زیادہ فروغ دیں. لکھنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کالم ہوتے ہیں میرے زیادہ تر, ان میں کہانی تو موجود ہوتی ہے. ہاں کہانی. اب میں اس طرف آئی ہوں, وی نیوز کی طرف سے مجھے یہ خاص طور پہ بڑی ایک لبرٹی ہے کہ کالم برائے کالم نہ ہو, اس میں کوئی نہ کوئی اس میں فکشن تھوڑا سا عنصر ہو. ہاں بے شک وہ سچائی ہو, لیکن اس کو آپ فکشن کے پیرائے میں لکھیں. تو وہ اب میں اس طرف جا رہی ہوں کہ میں اس طرح سے لکھیں. تو ظاہر ہے آنے والے دنوں میں اب تو بہت کچھ کرنا ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری پبلک ہے, یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے بھی آوازاری ہو جاتی ہے, کتنا آپ اسکرولنگ کرتے رہیں گے, تو اس کو آؤٹنگ بڑی پسند ہے. کہیں میلہ لگتا ہے تو پورا ہجوم پہنچا ہوتا ہے, میں نے دیکھے ہیں پچھلے دنوں کچھ, تو مطلب ہر جگہ یہ پہنچ جاتی ہے اگر وہ فری ہو تو. صحیح بات ہے, فری ہے ویسے, لیکن اگر کچھ کاسٹ رکھتی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تھیٹر میں انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو میوزک میں انٹرسٹ زیادہ ہے, یا کوئی اور ایسی فیسٹیول ہو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک دو یا چیزیں, وہ ایک ماحول نہیں بن پا رہا ابھی تک تھیٹر کا, ٹریننگ نہیں ہے. یہ ٹریننگ ہوتی ہے. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ مکالمے کیسے یاد ہو جاتے ہیں, اب مجھے ابھی دیں گے تو مجھے بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ میری ابھی ٹریننگ نہیں ہے. میں لکھ لوں گی, لکھنا میرے لیے بہت آسان ہے, لیکن اس کو یاد رکھنا, میمورائز کرنا, تو وہ ٹائم لگتا ہے.
تو ٹریننگ ہوتی ہی جاتی ہے. تھیٹر دیکھنا تو بڑا مطلب ایک انٹرٹیننگ سا ہے, تو وہ آپ انٹرٹین ہونا ہی نہیں آتا نا ہمیں. ہماری انٹرٹیننگ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہماری ہے آپ چلے جائیں کسی بھی شاپنگ پلازا میں, وہاں آپ بے شک ونڈو شاپنگ کر رہے ہوں آپ یا خریداری کر رہے ہیں, مرضی آپ کی, لیکن وہاں جانا ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ پہ. آپ کی انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی برگر شاپ پہ جا کے بیٹھ جائیں یا کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیں, دیٹس اٹ. نو میوزک, نو کلچر ایکٹیویٹیز. یہ تو اب آئی ایل ایف اور یہ کے ایل ایف یہ چیزیں ہونے لگی ہیں, تو لوگ آتے ہیں کیونکہ وداؤٹ منی یو کین واچ ایوری تھنگ. تو کون سا میڈیم آپ کو لگتا ہے, مطلب ہم جب ہم ریڈیو میں ہیں تو ہم ریڈیو میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریڈیو پہ پروگرام ہو رہے ہیں, اتنے اچھے اچھے شوز ہوتے ہیں, اتنے گیسٹ آتے ہیں, ابھی انعام الحق جاوید صاحب آئے ہوئے تھے, پورا ایک انٹرویو ہوا, مطلب تو پروگرام ہو رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن پبلک جو ہے وہ زیادہ ریڈیو کی طرف اس طرح سے مانوس نہیں ہو رہی. اب ہم چاہیں گے کہ کوئی اور میڈیم یوز کریں, چاہے وہ اخبار کا ہو, سوشل میڈیا کا ہو, ٹی وی کا ہو, کہ ان تک کمیونیکیٹ کیا جائے. تو تھیٹر کو ان کرنے کے لیے کون سا میڈیم یوز کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہو جائے, مطلب اس میں کوئی بھی آپشن میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی ہے, وہ ہم بعد میں کریں گے, لیکن آپ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تو پھر ہم آگے بات بڑھاتے ہیں. تھیٹر مجھے پتہ نہیں کیوں تھیٹر لائیو ہی اس کا مزہ وہ تو ہے, لائیو ہی ہوتا ہے. نہیں لیکن اس کو ہم نے مطلب سوسائٹی میں ان کرنے کے لیے تھیٹر کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی نا, پہلے ریڈیو تھا, کچھ عرصہ ریڈیو چلا, پھر ٹی وی آیا, کچھ عرصہ ٹی وی چلا, فلم بہت عرصہ چلی, تو ریڈیو سے بھی پہلے تھا. ہاں بالکل بالکل, یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے. پھر اب جو دور ہے نا وہ ہے سوشل میڈیا کا. تو آپ کوئی بھی چیز اگر آپ نے ایک ماسز کو فیڈ کرنی ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا, چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا, آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن وہ حقیقت ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو فیڈ ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر کی کچھ چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے, جیسے یو کے لوگوں نے بھی بہت سارا سٹارٹ کیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپس اپنے تھیٹر کے ریکارڈ کرتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, تو لوگ دیکھتے ہیں, اس سے ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک ایسا اورا کریٹ ہوا ہوا ہے اسٹیج پہ, لائٹس کے ذریعے, میوزک کے ذریعے, اس کو تو جا کے دیکھنا چاہیے, ایکسپیرینس کرنا چاہیے. اس کے لیے لوگ ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اب زیادہ اپنا ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو لوگ اس سے تھوڑا سا آتے ہیں. اور شاید میرے نزدیک ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ مجھے میوزک میں بھی محسوس ہوئی ہے, شاعری میں بھی ہوئی ہے, ایکٹنگ میں یا تھیٹر میں بھی ہوئی ہے, کہ جب تک کوئی بڑا نام نہ ہو تو لوگ آنے سے ہچکچاتے ہیں. یہ بات ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیج پہ کوئی اسٹار ہو, وہ چاہے اسے پرفارمنس آتی ہے کہ نہیں آتی, بس وہ اسٹیج پہ ہو, اسٹار ہونا چاہیے, اس کا نام ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جیسے کانسرٹ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک نام لگاتے ہیں, ہمارے ہاں تھیٹر میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک نام لگا لیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جیسے پہلے ایک بجٹ کی بات کر رہے تھے, ایک سٹار کو افورڈ کرنا تھیٹر میں تو بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. جتنا اس اکیلے کی فیس ہوگی اس سے آدھے میں تو ہمارا پورا پلے ہو جائے گا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ جیسے ہم منٹو کا کام کرتے ہیں یا کسی اور کا کام کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ پھر آتے ہیں کہ اچھا منٹو کے اوپر کام ہو رہا ہے, اچھا یوسفی کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو وہ پھر اس حساب سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. ہاں کلاس تو موجود ہے میرا خیال ہے, لیکن یہ کہ شاید انٹریکشن کی کمی ہے, کمیونیکیشن کی کمی ہے, اور وہی بات جیسے آپ نے کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر ہم چاہیں یا اس طرح سے اس کو پروموٹ کرنے کی پروموشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, میرا خیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو یہ استعمال, سوشل میڈیا کا استعمال ہر حال میں کرنا پڑے گا. وہ میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اگر ہم تھیٹر کو تو تھیٹر پہ کرنا ہوتا ہے, اس کا پلیٹ فارم اسٹیج ہی ہے آف کورس, اس کی جان بھی وہی ہے اور اس نے امپیکٹ بھی وہیں سے کریٹ کرنا ہے. لیکن آج کل کیونکہ سوشل میڈیا بہرحال موجود ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے, تو کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کا کوئی کلپ کہہ لیں یا کچھ پورشن آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس سے اس کا امپیکٹ بڑھے گا, کم ہوگا, کیا آپ اس کو بڑھے گا؟ لوگوں میں تو دیکھیں اٹریکشن پیدا ہوگی نا, لوگ جب دیکھیں گے تو ان کو لگے گا اچھا ایسی چیز بن رہی ہے, تو وہ اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے آئیں گے. جب وہ آ کے دیکھیں گے, اچھا ہمارے ساتھ یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ لوگ پہلے تو آتے نہیں ہیں, لیکن جب وہ آتے ہیں ہمارے کہنے پہ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مجھے بھی کرنا ہے. پھر وہ اپنا کرنے کا بھی انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ مجھے اداکاری کرنی ہے, مجھے میوزک میں کچھ کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی کلاس ہو رہی ہے, مجھے سیکھنا ہے, یا مجھے اپنے ساتھ گروپ میں شامل کر لیں. لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ, لیکن بس ان تک ایک دفعہ چیز پہنچ جائے کہ ایک دفعہ وہ آ جائیں ہال تک. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے, تو تھیٹر کرنا جو ہے نا وہ فائنینشلی پریکٹیکل نہیں ہے. اب
کیونکہ ہمیں اسپانسر اس حساب سے اب نہیں ملے گا جتنا پہلے ملا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل میرا ایک برانڈ ہے, میں بزنس مین ہوں, تو میں دیکھوں گا کہ اچھا میں ان کو 10 لاکھ روپے دوں گا تو میرا برانڈ کتنے لوگوں تک پہنچے گا. اگر تھیٹر کی اگر 10 پرفارمنسز ہیں تو میکسیمم کتنا 3,000 4,000 لوگ. اب وہ دیکھے گا کہ سوشل میڈیا کا ایک انفلوئنسر ہے, اس کو میں اگر 2 لاکھ روپے دوں تو اس کی ویڈیو جو ہے 2 دن میں ملین تک پہنچ جائے گی, تو میرے برانڈ کی ریچ زیادہ ہو جائے گی. تو فائنینشلی پریکٹیکل اس کے لیے بھی تھیٹر نہیں ہے, تو اس لیے بھی لوگ وہاں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, یہاں پہ کم کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کام کرنے والے بہت ہیں جو معاوضے کے بغیر یا وداؤٹ اینی انٹرسٹ بھی کام کر رہے ہیں, وداؤٹ اینی پروفٹ بھی کام کر رہے ہیں, ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں. سنوبر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, اس کو آپ مطلب ایک اگر ہم دیکھیں کہ مستقبل تھیٹر کا, وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ کوششیں اسی طرح ہماری چلتی رہیں گی, یا اس میں ہم کیا رنگ بھر سکتے ہیں, اور کس کی توجہ اس طرف لائی جائے؟ جیسے کہ آف کورس جو ایک سرمایہ دارانہ طبقہ ہے ان کی بھی اس میں کاوش یا یوں کہہ لیں کہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, یا جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں آپ کے, اور کونسلز بھی ہوتی ہیں, جیسے الحمرہ آرٹ کونسل ہے, نیشنل آرٹس کونسلز ہیں, کراچی فیسٹیول کرواتے ہیں, اور بہت سارے ادارے بھی ہیں. تو اوور آل آپ کہاں کہاں پہ گیپس دیکھتی ہیں کہ رائٹرز کا نہ ہونا, ایکٹرز کا نہ ہونا, وہ جیسے ہم نے پہلے پراپس کی بات کی, سیٹ ڈیزائننگ کی بات کی, اس میں بہت سارے شعبے ہیں, میوزک کی بات کی, تو وہ سب کچھ وہ ہماری پروڈکشن اینڈ پہ, اور ایک ہے اس کی جو ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا اس کو پیش کرنا ہے, پروڈیوس کرنا ہے. تو یہ سارا جو اوور آل آپ دیکھتی ہیں, تو اس کو کس طرح سے آپ ایک سم اپ کریں گی؟ دیکھیں, یہ جو آپ کی بات ہے کہ رجسٹر تو ہو رہی ہیں چیزیں, جب ہم کام کرتے ہیں ایک 4-6 مہینے کے بعد ایک پروڈکٹ آتی ہے یا کوئی اسٹیج پلے ہم کرتے ہیں, تو اتنے یعنی سب بہت تھک جاتے ہیں اس پوری پروسیس میں, اور اس کے بعد جب یہ ٹکٹنگ وغیرہ کا ہوتا ہے, لیکن جب وہ اب جیسے بکنگ ہو گئی ہے تو وی آل آر ویری ریلیکسڈ, ٹھیک ہے, اب یہ ہو جائے گا اور رسپانس ہمیشہ اچھا آتا ہے, تو پھر ایک دوبارہ سے پھر ایک انتھوززم ہمارے اندر جاگتا ہے, جو کہ اس وقت تک ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ بہت محنت طلب کام ہے, یہ ہے وہ ہے, اور سوچتے ہیں کہ یار اب نہیں کریں گے. اندر تو موجود ہے, اندر موجود ہے, ہاں. اور پھر اپریسیشن بہت میٹر کرتی ہے, اپریسیشن ہو جاتی ہے, لوگ واقعی آ کے نمبرز لیتے ہیں کہ اب اگلا ہو تو ہمیں بتائیے گا, اور اس طرح کا, تو وہ ہمیں انکریج کرتی ہیں چیزیں, کہتے ہیں چلیں اب دوبارہ سے کریں گے. ہونا یہ چاہیے. دیکھیں, سب سے زیادہ یہ جو ادارے بہت ہیں, پلیٹ فارمز بہت ہیں اسلام آباد میں بھی, کراچی کو چھوڑ دیں, میں اسلام آباد کی بات کرتی ہوں, بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, ان کو ہمارے جو ادارے ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں انہیں اس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ نئے آنے والے کم سے کم اس میں, بلکہ میرے خیال سے فری آف کاسٹ رکھنا چاہیے, ان کو خاص دن دے دیے جائیں کہ آپ آئیں یہاں پرفارم کریں, تاکہ ان کی بھی ادارے کی بھی ایک وقت بڑھے گی, اور نئے لوگوں کے اندر بھی شوق کام کرنے کا جذبہ ابھرے گا, مزید ابھرے گا, اور لوگ دیکھنے آئیں گے بھی, کیونکہ وہ بڑے پلیٹ فارم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ اس شعبے کو بڑھاوا دینا چاہیے, کیونکہ ابھی صرف جو چیز ہمارے ہاں ہے وہ صرف ٹی وی ڈرامہ ہے جو اچھا کام کر رہا ہے, لیکن نہ فلم ہمارے ہاں اس طرح سے اچھی پروڈیوس ہو رہی ہیں, نہ ہی تھیٹر کو اس طرح فروغ مل رہا ہے. تو اس میں ظاہر ہے یہ اوپری سطح پہ ہوگا, ہم تو ظاہر ہے جتنا جو کر سکتے ہیں اپنے طور پہ وہ ہم کر رہے ہیں. اور ایک براڈر لیول پہ جانے کے لیے, جیسے کہ ابھی ایک چھوٹا ہال ہے جس میں 100 لوگ ہیں یا 150 لوگ ہیں, اور ایک ہال ہے جس میں 1000 ہے یا 5000 ہیں, بالکل. تو آپ کب دیکھتی ہیں کہ اپنا پلے آپ کا؟ ہم کر چکے ہیں. اچھا. ہم پی این سی اے میں کر چکے ہیں, لیکن وہ اسی وجہ سے تو خیر کہ ہاں اس کی سیٹس کم ہیں, اتنی زیادہ تو نہیں ہے, لیکن اس سے بہتر ہیں جہاں ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو یہاں پر بلیک ہول میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ ہمیں فری آف کاسٹ ملتا ہے, تو ہم اس سے تھوڑا بہت خرچہ نکال لیتے ہیں. لیکن جیسے پی این سی اے وغیرہ کا ہم نہیں دے سکتے ہیں ان کی فیس جو ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ہم وہ کر لیتے ہیں, اس میں بھی وہ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو اصل میں وہی بات ہے نا کہ ٹریننگ کسی کی بھی نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے, وہ اس کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ کا سوال تھا کہ ہمارے ہاں 2 چیزوں کی بہت کمی ہے پرفارمنگ آرٹ کو لے کے.
ایک تو انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جو فلم پڑھائیں، تھیٹر پڑھائیں، موسیقی پڑھائیں، کہیں پہ آپ کو ملتا نہیں. آپ انڈیویجولی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کسی استاد کے ساتھ تو آپ نے گانا سیکھ لیا. جو ہیں بھی وہ بڑے لمیٹڈ سے ہیں، جیسے ناپا ہے کراچی میں یا این سی ہے تو پینٹنگز پہ ہے صرف. اب جیسے ناپا ہے بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، 2-4 اور بھی ہیں، لیکن وہاں کی ایکسیس بہت لمیٹڈ لوگوں کے پاس ہے. اب جو بندہ پشاور میں رہ رہا ہے وہ کراچی میں نہیں جا سکتا. تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سکولز میں پرفارمنگ آرٹ کو لے کے کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا، ماں سوائے چند ایلیٹ سکولز کے. تو اچھا، یونیورسٹی لیول پہ تو ہم نے دیکھا، ہم یونیورسٹی فیسٹیول بھی کرواتے تھے نیشنل آرٹس کونسل میں، ہر سال آتے تھے وہاں پہ اسٹوڈنٹس، کلبز بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ صرف یونیورسٹی تک ہی رہتے ہیں اور بعد میں پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی ان میں بہت شوقین ہوتا ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اسکولز میں ایکچولی جب آپ چیزیں پڑھاتے ہیں نا، تھیٹر پڑھائیں یا موسیقی پڑھائیں یا کچھ بھی پرفارمنگ آرٹ کو لے کے پڑھائیں، تو بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اگر اس نے اس کو کنٹینیو نہیں بھی کرنا، وہ پھر بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپلور کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. تو وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی صرف سروائیول کی جنگ چل رہی ہے. وہ یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت کرتے ہیں، 2-3 سیمسٹرز کرتے ہیں، پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے تو آگے نوکری کرنی ہے بھائی، اس کام کو چھوڑو اور وہ کام کرو جہاں سے کچھ پیسے اسکوپ ہو. ہاں، اسکوپ ہو. اچھا، سیکنڈ لاسٹ کویسچن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یوتھ کو آپ کیسے اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں کچھ لوگ ہیں جو شوق رکھتے ہیں یہ اور تھیٹر کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا چیلنجز ہیں جو وہ بتائیں آپ ان کو، کہ ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور انہیں آنا چاہیے، تھیٹر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تھیٹر تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو. میں تو اپنی امی کو بھی کہتا ہوں جو کہ ہاؤس وائف ہیں کہ آپ کو بھی تھیٹر کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ. اس سے آپ جو ہے نا بہت زیادہ گروم ہوتے ہیں. ایک آپ کی ایکسپریشن ہوتا ہے، سیلف ایکسپریشن ہوتا ہے، آپ کیتھارسس ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. ایک طرح کی تھیراپی ہے یہ، مجھے لگتا ہے یہ تھیراپی ہے. لوگوں کو ہماری سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے انٹریکٹیو تھیراپی. ہاں جی، تو ہم اس کی ورکشاپس بھی کرواتے ہیں تو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. تو لوگوں کو چیلنجز یہ ہیں، ایک تو جیسے ان کو سروائیول کا ایشو ہے. دیکھیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو پی تو کاٹنی پڑے گی. مطلب اگر آپ کو سٹرگل تو کرنا پڑے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مجھے کوئی پیسے دے گا تو میں کروں گا. آپ کے پاس ایسا کچھ ہو جو سیل ہو سکتا ہے تو پھر کوئی خریدے گا، ادروائز نہیں خریدے گا. آپ کو اپنی جاب کے ساتھ، اپنی اسٹڈیز کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. آپ شام کو کریں، ویکینڈز پہ کریں، بیٹھ کے پڑھیں یا کسی کو دیکھیں یا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. آپ کو اس طرح سے سیکھنا پڑے گا. اسی طرح سے آپ پالش ہوں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسرا سیکھنے کا چیلنج ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے، جیسے مجھے بھی تھا کہ میں کہاں جاؤں، کہاں ایڈمیشن لوں، این سی میں ایڈمیشن لوں، کہاں لوں. این سی میں بھی جاؤں تو اب پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے. تو آپ کو انڈیویجولی طور پہ، اب تو یوٹیوب پہ اتنی چیزیں پڑھی ہیں، اگر میں وہاں پہ ایکٹنگ لیسن صرف سرچ کروں تو مجھے اتنا کچھ مل جائے گا کہ سیکھنے کے لیے تو میں بہت ایزیلی دیکھ سکتا ہوں اور پھر اس کو شیشے کے سامنے پریکٹس بھی کر سکتا ہوں. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے تو وہ شیشے کے سامنے پریکٹس کریں. 2 لوگ تھیٹر کرنے کے لیے، نصیر الدین صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ تھیٹر کرنے کے لیے 3 لوگ چاہیے. ایک جس نے ایکٹ کرنا ہے، ایک جس نے ڈائریکٹ کرنا ہے اور ایک جس نے دیکھنا ہے. آپ 3 دوست ہیں، ایک کو پرفارم کرنے کا شوق ہے وہ ایکٹر بنے، ایک کو ڈائریکٹ کا ہے وہ ڈائریکٹر بنے، اور تیسرا بیٹھ اس کو پکڑو، کسی کو گلی سے پکڑو کہ یار ادھر بیٹھو، میں نے ایک چیز تیار کی ہے تمہیں دکھاتا ہوں، تمہیں سناتا ہوں. تو آپ کا تھیٹر ہو گیا. ضروری تو نہیں ہے کہ بڑا ہال ہو اور 1000 بندہ ہو. تو جس کو شوق ہے وہ اس طرح سے بھی کنٹینیو کر سکتا ہے. ملاحظہ ہو میں سب سے خاص سین جو آپ یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جس میں آپ کو لطف آیا ہو اور مزہ آیا ہو، کیچی ہو. اس میں میرا جو کردار ہے وہ چلا جاتا ہے یہاں سے، دنیا اپنی چھوڑ کے دبئی چلا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آتا ہے اور اس کی ملاقات اپنے پرانے دوست سے ہوتی ہے جس سے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا. مطلب وہ چاہتا تھا کہ اس انسان کو میں بھول جاؤں، لیکن اس سے اچانک ملاقات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے. وہ جو فیکنس ہے کہ وہ دوست اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی، اور اس کو تو خوشی ہوئی نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے ہاں 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 بہت بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. وہ جو ایک فیکنس ہے، اور کیونکہ وہ فیکنس میرے اندر بھی ہے، میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جن سے مل کر بالکل خوشی نہیں ہوتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. تو یہ ذاتی طور پہ جو میں نے یہ ایکسپلور کیا نا، مجھے اس کا بہت مزہ آیا. چلیں جی، ملاحظہ ہو ضرور دیکھیں اور
ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود رہیں صنوبر ناظر صاحبہ جو کہ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، کالم لکھتی ہیں، اور ضیاء الرحمان صاحب سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹر ہیں، رائٹر ہیں. اور ہم اپنے اس خاص شو میں آپ کو دوبارہ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اتنی اس سے وقت نکال کے آئے بہت شکریہ اور شرکت کی اس پروگرام میں. اور آخر میں کوئی جملہ آپ ریڈیو پاکستان کے اس پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہیں تھیٹر کے لیے؟ پہلے تو بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا، چونکہ کل ہمارا پہلا شو ہونے والا ہے سوانگ تھیٹر گروپ کا ملاحظہ ہوگا، تو ہماری صرف یہی ایک خواہش ہے، سوانگ تھیٹر کے چھوٹے موٹے ہم اداکار ہیں، کام کرنے والے ہیں، فنکار ہیں، کہ اسلام آباد اور پنڈی کی عوام جو ہے ان کو تھیٹر کی ایک فیسلٹی اگر مہیا ہے، فراہم کی جا رہی ہے، تو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور کل کا ہمارا پلے کل، پرسوں اور ترسوں یعنی کہ 21، 22، 23 کو سوانگ تھیٹر گروپ کا ملاحظہ ہو ضرور دیکھنے کے لیے آئیں دی بلیک ہول میں. شکریہ. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کا خصوصی یہ جو پروگرام تھا اپنے اختتامی مراحل پر پہنچا ہے، اور اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے گا. اگلے کسی اور پروگرام میں پھر انشاءاللہ بہت سارے اچھے فنکاروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تھینک یو، بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.